السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن، جس کے متعلق ہمیشہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جتنا زیادہ درود شریف بھیجا جائے اتنا ہی کم ہے۔ باقی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کے کانوں میں درود شریف کی آواز جب پڑی تو آٹومیٹیکلی آپ کی طرف سے بھی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا، اور آپ کا یہ نیا دن بابرکت ثابت ہو گیا۔ جمعہ کے دن انسان کوشش کرتا ہے کہ جب جمعہ کا ٹائم ہو تو اس سے پہلے تیاری کرے، جمعہ پڑھے۔ باقی دنوں میں وہ والا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ بعض لوگوں میں کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ روٹین دن میں 5 دفعہ نمازوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ایک ہفتے کے بعد آپ کو میسر ہوتی ہے، اس کے لیے انسان تھوڑا زیادہ محنت کر کے تیاری کرتا ہے۔ یہ آج دیکھیں فرینکفرٹ کے اندر یہ جو موسم ہے، آج 11 نومبر 2022 ہے، اور جمعہ کا دن جیسا میں نے بتایا۔ صبح سردیوں کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نظارہ دکھایا جاتا ہے کہ دھند جو بنتی ہے۔ لیکن یہ دھند جو ہے یہ بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک دھند یہ ہے کہ جو نقصان نہیں دیتی، انسانوں کے لیے یہ قدرتی ہے، جو درخت پودے ہیں ان سے جو آکسیجن بننی ہوتی ہے، سردی جب بننا شروع ہو جائے، جو نمی ہوتی ہے ہوا میں، دھند کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ایک دھند جو ہے وہ چائنا اور پاکستان، انڈیا، جہاں جتنی زیادہ گندگی فضا میں ہوتی ہے، گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے، گاڑیوں میں سے جو نکلتی ہے زہر، اس سے وہ بنتی، وہ انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ لاہور شہر دنیا کا سب سے غلاظت شدہ شہر، اس کے اندر جو دھند بن چکی ہے غلاظت کی، وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے جو بچے ہیں ان کے پھیپھڑوں کو تباہ کر دے گی۔ ویسے تو ہمارے جو ملک کے سیاستدان ہیں، جنہوں نے جتنی زیادہ غلاظت پھیلا دی ہوئی ہے ملک میں، وہ جو زہر گھول دیا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے دماغوں میں، وہ جو زہر ہے مذہبی منافرت کا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کا، اور صرف اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اور پھر جو لیڈر ہیں سیاسی، انہوں نے اپنی کرسیاں پکی کرنے کے لیے جو ان لوگوں کا استعمال کیا ہے، ان کے ذہن گندے کیے ہیں مدرسوں کے اندر پڑھانے والوں نے، ان مولویوں نے، جنہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجا جو احکام قرآن کے، جو حدیث کے تراجم اور جو اسلام کی صحیح تعلیم تھی وہ سکھانی تھی، لیکن انہوں نے ان بچوں کے ذہنوں میں مذہبی منافرت بھرتی، فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں یوں ہے، اور پھر وہ جو بھری گئی اس کو استعمال کرنے کے لیے سیاستدان میدان میں آگے ایک دوسروں پہ حملہ کروا دیتے ہیں مذہب کے نام پہ، کہ اس کی مذہب جو ہے، اس نے فلاں ٹائم یہ کہہ دیا اس لیے یہ واجب القتل ہو گیا۔ صبح ڈاکٹر جو یہاں یہ دیکھیں اس طرح لگے ہوتے ہیں، بورڈ سے دبائیں گے اس کو، ساتھ ہی آٹومیٹک ہو جائے گا۔ سسٹم ہی ایسا ہے، دبانے سے ویٹ نہیں کرنا بلکہ کھل جائے گا ساتھ ہی۔ ہاں جی، بات چل رہی تھی جو مذہبی منافرت کے ٹیکے لگائے گئے ہیں بھر کے، مولوی، مختلف طبقات، مختلف جو فرقہ ہیں، مختلف سوچیں رکھنے والے مولویوں کی طرف سے، نئی جنریشن، وہ والے اب ان کا جو اثر ہے وہ اب نہیں بلکہ کافی سالوں سے نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ مناظر صبح کے میں عموماً آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں، جس جگہ پہ بھی صبح نکل کے پیدل چلنے کا موقع، یہ
ایک گنجان آباد علاقہ ہے فرینکفرٹ میں جس کو ہم ایکنہائم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ پرانے اس گھروں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بعض گھروں کو انہوں نے تھوڑا اپڈیٹ کر لیا ہوا ہے رنگ، اور اس سائڈ پہ اگر دیکھیں یہ پرانے 100 سال پرانے گھر جو بنے ہوئے ہیں لوگ، یہ اس میں سے سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً سب تباہ کر دیے گئے تھے، اس کے بعد ہی دوبارہ بنے ہوں گے یہ۔ تو بات وہ چل رہی تھی جو غلودگی کی، یہ غلودگی جو گاڑیوں کی وجہ سے لاہور شہر میں پیدا ہو چکی ہے اور باقی شہروں میں بھی، اس سے جو نقصان نئی جنریشن کو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے اپنے ہاتھوں کی پیداوار جس میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ بچوں کے لیے سوچنا یا معاشرے کے لیے سوچنا کہ یہ والا پھر قانون اگر بن بھی گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی عمل و درآمد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ایک آپس میں ایک کھینچا تانی رسا کشی نہیں جیسے ہوتی طاقت یا اسی کرسی کی رسا کشی وہ چل رہی ہے۔ کون سا قانون، کون سے ادارے، ان سے وہ مدد لی جا رہی ہے کہ دوسروں کو نیچے کیسے گرانا ہے، ان کو نیچے گرا کے کیسے ہم نے حکومت اپنی آگے چلانی ہے۔ یہ بلڈنگ جو تیار ہو رہی ہے یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ایک جگہ پرانی گرا کے تو وہاں انہوں نے یہاں ایک نئی چھوٹی سی کیا کہتے ہیں بلڈنگ جس کے اندر مختلف گھر بھی ہیں وہ یہاں شروع، اور پرائس جب ان کی سنی تو حیران رہ گئے، اتنی زیادہ پرائس اس پرانے علاقے میں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں پرانے گھروں کے جو سٹائل بنے ہوئے ہیں، سامنے وہ بچوں کا سکول ہے جس کی طرف اکثر روزانہ آپ کو نظارے دکھاتے ہیں۔ چلیں یہ تو ہوگی باتیں کچھ حقیقی جو ہمارے معاشرے میں اس وقت چل رہی ہیں۔ اب جو دل دھڑک رہے ہیں پوری قوم کے، خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں کے، وہ انگلینڈ بھی فائنل میں پہنچا ہوا، لیکن ان کی قوم پہ وہ والا جنون طاری نہیں ہے جو ہماری قوم پہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ محکوم رہے ان گوروں کے۔ کل بڑے کارٹون دیکھے کہ اس طرح یہ ظلم کیا کرتے تھے جب یہ برصغیر پہ تھے، انڈیا کو جس طرح انہوں نے مارا۔ بہرحال وہ ایک مذاق ہوتا ہے ٹیمپرری طور پہ، فن انجوائمنٹ کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان غور اگر کرے تو جس کے نروز مضبوط ہوں اور ان کے اوپر وہ کسی قسم کا پیچھے سے کوئی دباؤ یا بوجھ نہ ہو، وہ مشکل حالات میں اپنی کیا کہتے ہیں مقابلے کی جو ایک اسٹرینتھ وہ بھولتا نہیں ہے۔ یہ ایشین ٹیموں کے اوپر اکثر یہ ہوتا ہے، ان کے اوپر اتنا بوجھ، اتنا پریشر ہوتا ہے پوری قوم کا کہ اگر ہم ہار گئے تو یہ چیز ان کو لے ڈوبتی ہے۔ عام سیریز میں انڈیا نے انگلینڈ کے اندر جا کے مارا، پھر انڈیا نے انگلینڈ کو اپنے گھر میں بلا کے مارا ہوا اور اچھی طرح مارا ہوا، لیکن جب ورلڈ کپ کا پریشر اوپر پڑا جہاں پتہ ہے کہ اگر ہار گئے ایک میچ تو ہمارے، اور وہی ہوا۔ اور پھر ایک ہوتا ہے عزت کے ساتھ ہارنا، رسپیکٹ کے ساتھ ہارنا، تو ایک ہوتا ہے بالکل مکمل طور پہ پھینک دینی ہر چیز۔ تو اس طرح ہوا۔ یہ دیکھیں جی، یہ مناظر میں آپ کو اکثر و بیشتر دکھایا کرتا ہوں، صرف اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو یہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بالکل میری طرح، آپ کی طرح کسی وقت اس دنیا میں بھاگے پھرتے تھے، اپنی روزی روٹی کماتے تھے، کوئی دنیا کے کام آتا تھا، کوئی دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادتیاں بھی کی ہوں، لیکن پرابلم اب یہ ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے آج کا انسان اتنا زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ضمیر نہیں کہنا چاہیے اس کو، اپنی عاقبت کا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک فلم چل رہی ہے، یہ ایک فلم ہے کہ اس فلم کا ایک حصہ ہے ہم بھی، کہ یہ تو ہم نے جانا ہی جانا ہے یہاں، تو اس لیے آپ جو مرضی سنائیں، جو مرضی آپ سنیں۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پورا اسٹیچو ہی بنا دیا ہے، ماریا
کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو دعا کے لیے آتے ہیں یا ان کے دلوں میں ہر مذہب کے مطابق کوئی آیات لکھ دیتا ہے، کوئی دعائیں لکھ دیتا ہے، لیکن ہم آج کے انسان اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ سارے مناظر دیکھ دیکھ کے بھی ہم پہ کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ بدل لیں، کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں، انسان کو جب کوئی مطلب، جب کوئی غرض ہوتی ہے کسی کے